محدثین نے علم حدیث کی جانچ پرکھ کے لیے ایسے اصول مقرر کیے ہیں جو ایک سائنس کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ سائنس ایسے معروضی کلیات بتاتی ہے جو تجربے کے وقت برابر طور پر ایک جیسا نتیجہ ظاہر کرتے ہیں، چاہے تجربہ کرنے والا کوئی ہو اور چاہے جس زمان اور مکان میں تجربہ کیا جائے۔ کوئی بھی شخص اپنے اجتہاد سے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار نہیں دے سکتا، اسے لازماً کسی حدیث کی تصحیح و تضعیف کے لیے اصول و قواعد کے مطابق دلائل پیش کرنا ہوں گے۔ استقراء سے معلوم ہوا کہ عموماً احادیث محدثین کے نزدیک بالاتفاق صحیح ہوتی ہیں یا بالاتفاق حسن ہوتی ہیں یا بالاتفاق ضعیف ہوتی ہیں یا بالاتفاق مردود ہوتی ہیں۔ البتہ کبھی کبھار بعض معقول وجوہات کی بنا پر حدیث کی حیثیت متعین کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف میں حیرت انگیز فرق نہیں ہوتا ہے، بلکہ نتیجہ باہمی طور پر قریب قریب ہوتا ہے۔ مثلاً یہ ممکن نہیں کہ کسی حدیث کو کوئی محدث موضوع قرار دے اور دوسرا محدث اسی حدیث کو اول درجے کی صحیح قرار دے۔ سند کے بعد حدیث کی صحت کو پہچاننے کے لیے متن کی جانچ پڑتال بھی ضروری ہے۔ کسی محدث سے عملاً یہ ثابت نہیں کہ وہ فن حدیث کی روح سے روایت کے صحیح ثابت ہو جانے کے باوجود ایسی حدیث کے متن کی پرکھ کے لیے یہ لازم قرار دیتا ہو کہ معتبر حدیث وہ ہوتی ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو اور نہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہو۔ جمہور اہل سنت اور محدثین کا نظریہ ہے کہ صحیح حدیث کا ایسا ہونا ہی ناممکن ہے۔ اصول حدیث کی بنیاد پر احادیث کو پرکھنے کا فن محدثین کے نزدیک عقلی اعتبار سے اس قدر مضبوط ہے کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اصول حدیث کی بنیاد پر صحیح قرار پانے والی کوئی حدیث قرآن، شرعی قواعد، عقل سلیم وغیرہ کے خلاف ہو۔ یہ علم ایسی لاجیکل بنیادوں پہ کھڑا ہے جس کا انکار یوں ہے جیسے چڑھے سورج کا انکار کر دیا جائے۔ ناظرین کرام، علم اصول حدیث بہت ہی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہے، اور علماء اصول حدیث نے جو اس حوالے سے اصول بنائے ہیں ان کا مقصد واحد یہی ہے کہ کسی بھی بات کی نسبت کو جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اس کی حتمی حیثیت کو طے کر دیا جائے اور اس حوالے سے کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دیا جائے۔ ان اصولوں کی بنیاد پہ اگر کوئی حدیث ضعیف قرار پاتی ہے تو اس پہ کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں رہا، اور نہ ہی کبھی کسی محدث نے اس حوالے سے کسی بھی تعصب کو آڑے آنے دیا ہے۔ ان اصولوں کو پوری امت صدیوں سے مانتی چلی آ رہی ہے۔ اس حوالے سے غامدی صاحب کی بھی ایک رائے ہے، اور نسبت رسول کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں آئیے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غامدی صاحب کہتے ہیں اس دائرے کے اندر البتہ اس کی یعنی حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر غامدی صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ محدثین کے بنائے ہوئے اصول وہ پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی کسی محدث نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص حدیث کی صحت پہ مطمئن نہیں ہوتا وہ حدیث کو چھوڑ سکتا ہے یا اس کے لیے وہ دین کی حیثیت نہیں رکھتا؟ ایسی بات تو کبھی کسی محدث نے نہیں کہی ہے۔ محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کو پرکھنے کے اصول بنا دیے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اصولوں میں کوئی غلطی ہے تو آپ کو اس غلطی کو واضح کر دینا چاہیے۔ کسی بھی محدث نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ کسی حدیث پہ جو حکم لگایا جائے گا وہ کسی کے ذاتی اجتہاد کی وجہ سے لگایا جائے گا، ایسا تو کسی بھی محدث نے نہیں کہا ہے۔ اگر آپ یہ بات کہتے کہ حدیث کی صحت پر اطمینان ہو جائے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ بات درست ہوتی۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص حدیث کی صحت پر مطمئن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر 50 لوگ حدیث کی صحت پر مطمئن ہوتے ہیں اور 50 لوگ حدیث کی صحت پر مطمئن نہیں ہوتے، تو جو لوگ مطمئن نہیں ہوتے ان کو اس حدیث کو چھوڑنے کا اختیار حاصل ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ محدثین کے اصولوں کے مطابق درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بات کی حافظ زبیر صاحب سے، آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ غامدی صاحب کا یہ موقف درست نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک بہت ہی ایک عامیانہ سی بات کر رہے ہیں، اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، سارے مسلمان وہی بات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف بات ثابت ہوگی تو پھر ہم مانیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بات ثابت کیسے ہوگی، وہ معیار کیا ہے، وہ کرائٹیریا کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کرائٹیریا تو ہمارے ہاں تو چلا آ رہا ہے، امام شافعی کی رسالہ سے آپ شروع ہو جائیں،
ٹھیک ہے، امام شافعی جو ہے وہ 2 صدی ہجری کے ہیں، تو ابھی آپ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، کوئی 12-13 صدیاں تو گزر چکی ہیں، اصول حدیث کے نام سے پورا فن مدون ہو چکا، اس پہ بڑی بڑی جو ہے وہ تحقیقات ہمارے سامنے آ چکی ہیں، تو کرائٹیریا تو وہی ہے، اور اس کرائٹیریا کے اوپر آج بھی لوگ پرکھ رہے ہیں۔ مطلب مجھے بتائیں کہ علامہ البانی علیہ الرحمہ پہ کسی نے فتویٰ لگایا ہے، کسی نے کہا ہے کہ وہ استخفاف حدیث کے قائل ہیں، حدیث کو ہلکا سمجھتے ہیں، جنہوں نے حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ، آج میں دیکھ رہا تھا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جو ان کا ہے، علامہ البانی نے جن روایتوں کو ضعیف قرار دیا 14 والیمز میں، مجھے بتائیں تھوڑی ہوں گی، 10,000 سے زیادہ روایتیں ہیں جنہیں انہوں نے ضعیف قرار دے دیا، تو وہ منکر حدیث نہیں بنے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک کرائٹیریا ہے جو محدثین سے چلا آ رہا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے پرکھنا ہے، ٹھیک ہے، حدیثوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ثابت ہے کہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، انہوں نے پرکھا ہے تو آپ بھی یہ کام کریں، کسی کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم کوئی نیا کرائٹیریا دیں گے، ہم حدیث کو پرکھنے کا کوئی نیا کرائٹیریا دیں گے، تو پھر سب سے پہلے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ نیا کرائٹیریا جو ہے جو 1200-1300 سال سے چلا آ رہا ہے تواتر عملی سے، ٹھیک ہے، پوری امت جو ہے جس کے اوپر متفق ہے، تو اس تواتر عملی کے مقابلے میں آج آپ کے اس کرائٹیریا کی کیا حیثیت ہے، اور امت اس جو ہے وہ 13 صدیوں کے تواتر عملی کو چھوڑ کے تو آپ کے جو ہے وہ حدیث پرکھنے کے کرائٹیریا کو کیوں لے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیوں لے، مطلب جسٹیفیکیشن کیا ہے، یا وہ پریفرنس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کی صحت پر اطمینان ہو جائے تو اس کو دین کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ دین جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ ایک دین نہیں بلکہ 2 دین ہو جائیں گے۔ وہ ایسے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے کوئی فعل سر انجام دے رہے تھے، کوئی قول جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کے اصول کے مطابق وہ صحابہ اکرام کے لیے دین بن رہا تھا، کیونکہ ان کے لیے تو سند کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب وہی بات، وہی آپ کا عمل ہم تک پہنچا اور سند کے ذریعے سے پہنچا، ہمارے درمیان میں اور اللہ کے رسول کے درمیان میں کئی واسطے آ گئے، تو وہی چیز جو صحابہ کرام کے لیے دین تھی اب وہی چیز ہمارے لیے دین نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین 2 ہو گئے، صحابہ کرام کا دین الگ ہو گیا اور ہمارا دین الگ ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام کے لیے تو اس بات کی نسبت بالکل واضح تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے جو ہے وہ افعال سر انجام دے رہے تھے، اقوال جو ہے وہ سن رہے تھے اللہ کے رسول کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دین ان کے لیے دین تھا اور ہمارے لیے دین نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا اعتراض وہ معاذ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ آتا ہے اور صحابہ کرام پہ آتا ہے کہ ایک ایسا دین جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیا تھا، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اس کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانے کا کوئی بھی اہتمام نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ کے ایک بات کہہ دیں گے اور آپ اللہ کے رسول کو اپنے سامنے کوئی عمل کرتا دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس کو انکار کرنے کا کوئی جواز آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غامدی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں اور غامدی صاحب کے سامنے آ کے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں یا غامدی صاحب کے سامنے ایک جو ہے وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں اور غامدی صاحب جو ہے اللہ کے رسول کو اپنے سامنے اپنی نظروں کے سامنے وہ عمل کرتا دیکھ لیتے ہیں، آپ کے روبرو آپ کی بات سن لیتے ہیں، تو وہ تو غامدی صاحب کے لیے دین بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب غامدی صاحب سے اگلی نسلیں آئیں گی، دوسری تیسری یا چوتھی نسل آئے گی، تو اس تیسری یا چوتھی نسل کے لیے وہی چیز جس کو غامدی صاحب نے اپنی آنکھوں کے سامنے عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا یا انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول کی ایک بات کو سنا تھا، وہی بات وہی عمل اس چوتھی نسل کے لیے دین کیسے بنے گا؟ کیا وہ شخص بھی جو کئی سالوں کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد غامدی صاحب کے بعد آیا، کیا وہ شخص بھی یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ میں نے خود تو اللہ کے رسول سے بات نہیں سنی، غامدی صاحب نے سنی ہے، تو غامدی صاحب نے جب آگے بات پہنچائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پہنچانے میں غلطی لگ گئی ہو یا سننے والوں کو غلطی لگ گئی ہو، اور جب انہوں نے آگے پہنچایا تو ہو سکتا ہے انہوں نے آدھی بات پہنچائی ہو، پوری بات نہ پہنچائی ہو۔ تو جو ہے
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دین غامدی صاحب کے لیے دین ہوگا، جبکہ ان کی دوسری، تیسری یا چوتھی نسل میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے وہی چیز دین نہیں بنے گی۔ تو بات یہ ہے کہ محدثین نے ظن غالب کی بنیاد پہ احادیث کا ایک پہلو متعین کر دیا ہے، اسی طرح جس طرح ایک جج جب اس کے سامنے قتل کا کوئی فیصلہ پیش ہوتا ہے تو وہ مختلف شواہد کی بنیاد پہ، مختلف شہادتوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس فلاں بندے نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر اس کو لگتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ یہ گواہیاں ٹھیک ہیں، یہ شواہد درست ہیں، تو اس کی بنیاد پہ جب وہ قتل کا فیصلہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بندے نے قتل کیا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت یا عمر قید ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک پہلو متعین کر دیا۔ خبر واحد جیسے حجت ہے، اب آپ دیکھیں عقیدے کے باب میں بھی حجت ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ نمل میں دیکھیں، حدود کا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک حدود ہے اور وہ خبر لے کے آیا ہے کہ وہ قوم سبا جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے سورج کو۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، یقینی خبر لے کے آیا ہوں خبر واحد سے یقین ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے انہوں نے اپنا پورا آرگومنٹیشنل سٹرکچر کھڑا کیا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے صرف اصول دے دیے۔ اصول حدیث محض اصولوں کا بیان نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ بوجھ لاد دیا کہ بھئی اس کو ایکسیپٹ کرو، نہیں، انہوں نے پورا دلیل کا ایک نظام کھڑا کیا ہے جو اس اصول کو ثابت کرتا ہے پہلے، ٹھیک ہے۔ اصول فقہ میں بھی یہی ہوتا ہے نا، قیاس تو آپ بعد میں مانتے ہیں، پہلے آپ ثابت کرتے ہیں کہ بھئی جس کو مان لیا یعنی قرآن کو، اس سے پہلے قیاس ثابت کرو۔ تو بالکل یہی بات ہے یہاں پر۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ظن کی بنیاد پہ یا ظن غالب کی بنیاد پہ کوئی پہلو متعین ہوتا ہی نہیں ہے اور اس بنیاد پہ کوئی چیز جو ہے وہ قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا پورا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ جائے گا۔ جہاں تک ایک خبر سے علم یقین حاصل ہونے یا نہ ہونے کی بات ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم نے حافظ زبیر صاحب کی رائے لی، آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث جو ہے نا ظن کا فائدہ دیتی ہے، کب؟ جب تک اس کی تحقیق نہ ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خبر میں دو پہلو ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، خبر میں سچ اور جھوٹ کا پہلو ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو ایک ظن کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ خبر کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی تحقیق کر لیتے ہیں تو تحقیق کے بعد تو ایک پہلو متعین ہو گیا نا، تحقیق کے بعد ایک پہلو متعین ہو گیا، ورنہ تو آپ نے تحقیق کیا کی ہے۔ تو جب ایک پہلو متعین ہو گیا تو اسی کو تو قطعی کہتے ہیں۔ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ کاٹ دینا، قطع سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب خبر میں دو پہلو ہیں، سچ اور جھوٹ، ان میں سے ایک پہلو آپ کی تحقیق کے نتیجے میں ختم ہو گیا تو پھر وہ چیز ظنی سے قطعی ہو گئی۔ تو ما بعد تحقیق حدیث جو ہے وہ قطعی ہوتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی حدیث سے متعلق ایک عالم کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ بسا اوقات دوسرا عالم کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین الگ الگ ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اس دنیا میں قرآن کریم کی قریب 1,00,000 تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، اور بہت سے علماء دیگر بہت سے علماء سے بہت سی آیات میں جو ہے وہ اختلاف کر لیتے ہیں۔ ایک ہی مفسر ایک آیت سے کوئی اور حکم لے رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا مفسر جو ہے وہ اسی آیت سے ایک دوسرا حکم نکال رہا ہوتا ہے جو پہلے سے بالکل اگینسٹ ہوتا ہے۔ ایون کہ جو غامدی صاحب خود ہیں، انہوں نے بہت سی آیات کی تفسیر میں اپنے استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ مثال کے طور پہ غامدی صاحب جو ہے وہ پردے کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، اصلاحی صاحب دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ غامدی صاحب کا موقف موسیقی کے حوالے سے اصلاحی صاحب سے الگ ہے، جہاد کے حوالے سے ان سے الگ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق اصلاحی صاحب کا موقف الگ ہے اور غامدی صاحب کا موقف الگ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غامدی صاحب کا دین الگ ہے اور جو ہے وہ اصلاحی صاحب کا دین الگ ہے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ایک آیت کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں اور بسا اوقات ایک دوسرے سے ان کا کنٹرڈکشن بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح کسی حدیث کی حیثیت متعین کرنے میں سم ٹائم کسی ایک محدث کا دوسرے محدث سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کو حل بھی کر لیا جاتا ہے۔ علم اصول حدیث کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان اصولوں میں کوئی نقص ہے تو آپ کو اس نقص کو واضح کر دینا چاہیے۔ اگر ان اصولوں میں کوئی نقص نہیں ہے تو پھر آپ کو ان احادیث کو دین کے طور پہ قبول کرنا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔